اور جو کچھ اس کو بنانا چاہتے ہیں ویسا خود بن کے دکھانا ہے. اپنے آپ کو چینج کرنے کو اگر آپ تیار نہیں ہیں, بچہ آپ کا نہیں چینج ہوگا. ہوم ورک کرنا ہے تو ماں بھی ساتھ بیٹھی ہوم ورک کر رہی ہو, اور بچے کے ہوم ورک کا ٹائم شروع ہونے سے پہلے ہوم ورک کر رہی ہو. اور آخری بات جو 5 سال کی عمر میں بڑی ضروری ہے آپ سے عرض کرنے کی, وہ یہ ہے کہ جو کام بچہ خود کر سکتا ہے اس میں اس کو اوور فیسیلیٹیٹ نہیں کرنا. جب وہ خود کھا سکتا ہے تو اس کو خود کھانے دیں, اس ڈر سے کہ وہ کپڑے خراب کر لے گا اپنے نہ کریں. جب وہ جوتے کے تسمے خود باندھ سکتا ہے خود باندھیں. خاص طور پر جو تھوڑے سے خوشحال لوگوں کے اندر ایک پرابلم ہوتا ہے کہ جب گھر میں 6 نوکر موجود ہیں تو میرا بیٹا کیوں باتھ روم صاف کرے. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب میرے پاس سونے کی بیساکھیاں موجود ہیں تو میرا بچہ ٹانگوں کے ساتھ کیوں چلے. میں اپنے بچے کو لنگڑا بناؤں گی, لولا بناؤں گی, اس لیے کہ ہمارے پاس تو سونے کی بیساکھیاں ہیں, تو ہم گولڈن بیساکھیوں سے اپنے بچوں کو چلائیں گے کہ ہمارے پاس سونے کی بیساکھیاں ہیں, حالانکہ اس کی اپنی ٹانگیں موجود ہیں. لہٰذا مہربانی کر کے اگر اللہ نے آپ کو سہولت ملازموں کی دی ہے, اپنے بچوں کو ان ملازمتوں سے دور رکھیں. وہ ملازم کو چچا کہہ کے بلائیں, وہ ملازمہ کو پھپھی یا خالہ کہہ کے بلائیں, وہ ملازم کو ملازم نہ ان کو سمجھنے دیں. انہیں کہیں یہ ملازم کسی اور کام کے لیے. اب دادا ابو تھکے ہوئے ہیں, دادا ابو کو دبانے کے لیے, تمہارے جوتوں کے تسمے صاف کرنے کے لیے نہیں ہے. اگر آپ اپنے بچوں پر رحم کرنا چاہتے ہیں, خدا کے لیے ان کو سونے کی بیساکھیوں پہ مت چلائیے, ان کو اپنا کام خود کرنے دیجیے. جوتا وہ اپنا خود پالش کرے. آپ کا بچہ آتا ہوا باتھ روم کو خود صاف کر کے آئے. آپ کا جو بچہ اپنی بیڈ کی چادر ٹھیک کر سکتا ہے وہ خود ٹھیک کرے, اپنے کپڑوں کو خود سنبھالے, اپنی کتابوں کو خود سنبھالے. جاتے ہوئے اس کو کہہ کے جائیں کہ بنیان اور انڈر ویئر بیٹا یہ صابن میں تمہیں سکھاتی ہوں کیسے کرنا ہے, ایسے کر کے دھو کے یوں کر کے اس کو باہر ڈال دو گے تو سوکھ جائے گا, اپنا یہ خود ڈھونڈو. مہربانی کر کے جو وہ اس کو ایک دن کہیں کہ بیٹا کھانا تم نے میرے ساتھ بنانا ہے, سبزی تم کاٹو باقی میں کروں گی. تو جو کام بچہ کر سکتا ہے پلیز آپ اس بچے کو لاڈو, یہ ہمارے سلمان صاحب کہتے ہیں بچے کے ساتھ بے انتہا پیار کریں مگر بچے کے ساتھ لاڈ بالکل نہ کریں. لاڈ بالکل, لاڈ از کنٹرا انڈیکیٹڈ, لاڈ ممنوع ہے. اور لاڈ کی ڈیفینیشن کیا ہے کہ اس کی ہر وہ بات مان لینا جو وہ کہتا ہے کیونکہ آپ کے پاس وسائل ہیں. اس کی ہر بات کو مان لینا اس بنیاد پر کہ یہ اس کی ضرورت ہے, یہ درست ہے, مگر اس کی ہر بات کو مان لینا اس لیے کہ آپ کے پاس وسائل ہے, یہ اس بچے کے ساتھ لاڈ ہے, یہ اوور فیسیلیٹیشن ہے, یہ پیمپرنگ ہے, یہ اس بچے کو اپاہج بنانا ہے, اس کو معاشرے کے لیے انکیپیبل بنانا ہے. وہ ہر چیز میں اپنی امی تلاش کرے گا, وہ باس کی کوئی بات ہی نہیں سن سکے گا اس لیے کہ وہ باس میں امی تلاش کرے گا. باس تو باس ہے, آپ اس کی شادی کریں گے ناکام ہو جائے گی, کیوں بھلا, وہ بیوی میں امی تلاش کرے گا. بیوی تو بیوی ہے, امی تو نہیں ہے, کیونکہ اس نے کبھی نہ سنی نہیں ہوگی تو وہ نہ سن نہیں سکے گا. ریلیشن شپ پرابلمس ہوں گے اس کو, جاب کے اندر پرابلمس ہوں گے اس کو. آپ نے دیکھا نہیں ہے انسیڈنٹس کتنے بڑھ گئے ہیں کہ ہر تیسری خاتون کا کہ ان کا ایک رشتہ ہوا تھا ٹوٹ گیا, کہ شادی کے 1 مہینے بعد ٹوٹ گیا. ان کا کب ٹوٹا, ان کی منگنی ہوئی تھی, ابھی شادی نہیں ہوئی تھی, ٹوٹ گیا. منگنی کے بعد ٹوٹنے کا کیا سوال ہوتا ہے؟ وہ اس لیے کہ ان کو اجازت ہے کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ کمیونیکیٹ کریں. تو اب اس بات پہ ٹوٹا کہ میرے انسٹاگرام کے اوپر اس نے لائک ہی نہیں کیا. 6 دفعہ میں نے 6 دفعہ انسٹاگرام پہ اپنا دیکھا, میری برتھ ڈے پر اس نے ہیپی برتھ ڈے ہی نہیں کہا. جو میری ہیپی برتھ ڈے پر ہیپی برتھ ڈے نہیں کہتا, میں اس کے ساتھ اپنی زندگی گزار دوں. آپ اس کو مذاق مت سمجھیے, آپ اس کو مذاق مت سمجھیے, واقعی مذاق نہیں ہے. تو یہ کیوں ہو رہا ہے سارا کا سارا؟ یہ سب کے ہم ذمہ دار ہیں. ہم نے وہ لاڈو بچے گھر کے اندر پیدا کیے ہوئے ہیں اپنے وسائل کی وجہ سے. اور